وہ تصوف جو غیر اسلامی تصوف ہے اس کی مخالفت کرنا تو بجا ہے، لیکن وہ عرفان جو عرفان قرآنی ہے، جو عرفان برہانی ہے، جو عرفان ایمانی ہے، جو عرفان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے، اس کی مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ علماء پہ یہ لازم ہے کہ اس کا فرق واضح کرتے رہیں ہمیشہ کہ دیکھو یہ بات ہے قرآنی، یہ ہے غیر قرآنی، یہ ہے برہانی، یہ ہے غیر برہانی، یہ ہے وجدانی، یہ ہے غیر وجدانی، یہ ہے ایمانی، یہ ہے غیر ایمانی، یہ ہے جو اہل بیت سے ملی ہے حقیقت، یہ ہمیں اہل بیت سے نہیں ملی۔ یہ وضاحت ہوتی رہنی چاہیے۔ لیکن عرفان کے وہ جو روایت مشہور ہے جس کی بنا پر ہم اور آپ نمازوں کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، تو وہ کم سے کم ایک تحفہ لے کر آ جائیں۔ کیا ہے مشہور روایت؟ پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو تسبیح ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہم لوگ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد 3 اوقات، 3 عناوین اس کے روایات اہل بیت میں ثابت ہیں۔ ایک، ہر نماز واجب کے بعد بطور تعقیب نماز، انشاءاللہ عموماً مومنین و مسلمین اس کا اہتمام کرتے ہوں گے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اسے ترک نہ کیجیے گا، وقت بھی زیادہ صرف نہیں ہوتا، یہ الفاظ کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے قلیل ہے، لیکن میزان الہی میں بہت عظیم و بہت کثیر ہے۔ یہ من جملہ مصادیق ذکر کثیر ہے۔ تو ہر نماز کے بعد، بلکہ ممکن ہو تو مستحب نمازوں کے بعد بھی ایک بار تسبیح بی بی زہرا پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرا عنوان ہے رات میں سونے سے قبل۔ یہ حدیث میں تاکید ہے، حدیث مصطفی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ علماء کے درمیان تو روایت مشہور ہے، معروف ہے، میرا خیال ہے آپ حضرات کے نے بھی ضرور سماعت فرمائی ہوگی۔ یہ روایت بہت مشہور روایت ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا گھر کے کاموں سے اس قدر اب عام اصطلاح میں تھک جاتی تھیں، خستہ ہو جاتی تھیں کہ آپ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، آپ کو مددگار کی ضرورت تھی۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی آپ اپنے والد گرامی سے فرمائیں، درخواست کریں کہ بہت کنیزیں اور غلام آتے ہیں، آپ کو بھی ایک کنیز عنایت فرما دیں۔ مشہور روایت ہے۔ بی بی تشریف لے گئیں۔ اب وہ کئی روایتیں ہیں، میں خلاصہ تمام روایتوں کا عرض کر رہا ہوں۔ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ تشریف لے گئیں تو اس وقت ملاقات نہیں ہو سکی، واپس آ گئیں، حضور تشریف لائے، انہیں معلوم ہوا کہ بی بی آئی تھیں، تو حضور خود تشریف لائے۔ اب شب ہو چکی تھی، کہ بیٹی آپ آئی تھیں، کوئی کام تھا؟ کہ بابا گھر کے کام زیادہ ہیں، مددگار کی ضرورت ہے۔
اب دیکھیے توجہ فرمائیے گا یہاں پر، روایتیں پڑھ لینا اور روایتیں سن لینا بہت آسان ہے، لیکن پڑھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر غور کرنا، عمل سے پہلے غور کرنا اور نقل کرنے سے پہلے غور کرنا۔ پہلے تو روایت کی تصدیق کرنا۔ اب آج کل ایک عام طریقہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ، یہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس پر روزانہ نہ جانے کتنی حدیثیں فارورڈ کرتے رہتے ہیں لوگ، جس میں سے بہت سی حدیثوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ رسول نے فرمایا نہ اہل بیت میں سے کسی نے فرمایا۔ تصدیق تو کر لیں، علماء سے تصدیق کر لیں، سند دیکھ لیں، کتاب دیکھ لیں، اور وہ بھی جس کا جی چاہتا ہے ترجمہ کر کے، یعنی اس کی اردو تک درست نہیں ہے، املا تک درست نہیں ہے۔ دیکھیں، جہل سے محبت نہ کیجیے، علم سے محبت کیجیے۔ کام کیجیے، جو کام کیجیے پہلے اس کام کو جان لیجیے، پھر وہ جو جانی ہوئی حقیقت ہے اسے پہچان لیجیے، پھر اس پر فکر و عمل کا کارواں آگے بڑھائیے۔ ہر چیز کی مسئولیت ہے اور ہر چیز کی جواب دہی ہے۔ مسئولیت کے معنی ہی جواب دہی کے ہوتے ہیں، ہر چیز کی، ہر امر کی، ایک ایک حرف کی، ایک ایک حرف جو زبان سے ایک ایک حرف نکلتا ہے یہ دونوں طرف لکھا جا رہا ہے، اور نہ جانے اس پوری کائنات میں کتنی حکمت الہیہ کے اور منشاء الہی کے مطابق کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے تمام حروف و حرکات کو ریکارڈ کر رہی ہیں۔ یہ چیز تو سائنسی نظریات کی روشنی میں بھی ثابت ہے اور قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہر چیز کا محاسبہ ہونا ہے، ہر چیز کی جواب دہی ہونی ہے۔ جو چیز انسان کو سرفراز بنانے والی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے سچ، وہ ہے صدق۔ قول میں سچا ہونا، فعل میں سچا ہونا، فکر میں سچا ہونا، جذبے میں سچا ہونا۔ اور سچا انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کی فکر مطابق واقع ہو۔ مطابق واقع ہونے کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو حقیقت ہے اس کے مطابق ہو۔ تو اگر کوئی حدیث آپ منتقل کر رہے ہیں تو دیکھ تو لیں کہ وہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر ہے اور اس کے مطابق آپ نے نقل کیا تو ثواب، اور اگر اس کے مطابق ہے ہی نہیں کوئی چیز اور پھر آپ نے نقل فرما دیا تو کیا نقل کیا؟ وہ کس کے لیے نقل کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہے کہ لوگ میری ذات کی طرف، میری طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو میں نے نہیں کہی ہیں، اور جو میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے کہی نہیں ہے تو وہ تیار ہو جائے، اس کی جگہ جہنم ہے۔ ہاں، یہ معمولی بات نہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ من کذب علی متعمدا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو میری طرف جان بوجھ کر کوئی ایسی بات منسوب کرے، جھوٹی بات جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جو ایک تہذیب قائم ہو گئی ہے کہ علم سے وابستگی نہیں، کتابوں سے کوئی رشتہ نہیں، کسی استاد سے کچھ سیکھا نہیں، عربی سے واقف نہیں، تصدیق کر نہیں سکتے، حدیثیں فارورڈ کیے جا رہے ہیں، حدیثیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو حق نہیں ہے یہ کام کرنے کا۔ علماء تشریف فرمائیں، آپ دیکھیے 1400 برس کے بعد آج بھی جو اس میں اختلاف نہیں ہے، نہ اصولی نہ اخباری، اہل حدیث، حامل حدیث، یعنی جو پیغمبر اور معصومین کی حدیث کے حامل ہوتے ہیں، جو اس کا بار اٹھاتے ہیں معنوی اور لفظی، ان کے ہاں ایک سلسلہ ہے، استاد کے بعد شاگرد، شاگرد کے بعد شاگرد، ایک سلسلہ ہے، اور ہر استاد اپنے شاگرد کو اجازت عطا کرتا ہے کہ ہاں تمہیں اجازت ہے کہ تم حدیث نقل کر سکو۔ یہ اجازہ اجتہاد کے علاوہ ہوتا ہے، اور ہمارے آپ اجازہ اجتہاد کے علاوہ ہوتا ہے اجازہ نقل روایت، یعنی یہ حق بھی ہے تمہیں یا نہیں کہ تم نقل کر سکو روایت نقل کرنے کی اجازت ہوتی ہے خاص، کہ آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اب دیکھیے بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے تو بیان پھیلتا چلا جاتا ہے۔